اللہ وعلا دا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ اج دی اس 10 روزہ شیڈول دی چھٹی نشست پاک جدے اندر اللہ دی رحمت کرم نال اسی سب حاضر ہاں۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے کہ رب کریم اہل بیت اطہار دے پاکیزہ ذکر دی برکت نال اللہ سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے۔ اج دی اس بابرکت نشست دا عنوان گلشن رسالت دے مہکدے ہوئے دو عظیم پھل، شہزادگان حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دے حوالے نال اللہ رب العزت دی رضا اور خوشنودی واسطے حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا ذکر خیر کیتا جائے گا۔ شہادت ایک ایسا منصب اور ایک ایسا اعلیٰ مقام ہے کہ یہ ہر کسی نو یہ منصب اور مقام نصیب نہیں ہوندا۔ قرآن مجید فرقان حمید وال اگر غور کیتا جائے تو اللہ رب العزت نے شہید دی عظمت اور او دا سٹیٹس اور منصب اور مقام اپنے انداز نال اللہ نے بیان فرمایا۔ دو مقامات قرآن مجید جو میں عرض کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ میرے رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جڑے اللہ دے رستے تے شہید ہو جاون قتل ہو جاون انہوں نے مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، زندہ نے پر انہاں دی زندگی دا تانوں شعور کوئی نہیں۔ اور پھر دوسرے مقام تے اللہ نے شہادت دے منصب نو بڑے اعلیٰ اور عرفہ انداز نال الفاظ نال اللہ نے بیان فرمایا۔ ایتھے تے فرمایا نا شہداء نو مردہ نہ کہو، اور دوسرے مقام تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، کہ خبردار شہید نو مردہ تصور بھی نہیں کرنا۔ ایک تو نا زبان جو بندہ کہہ لوے، میرے رب نے فرمایا تصور بھی نہیں کرنا کہ جڑا اللہ دے رستے تے شہید ہو جائے وہ مردہ ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، میرا رب فرماندا وہ میری قرب میری بارگاہ چ زندہ نے اور میں اپنی کرم نوازی نال انہاں نو رزق بھی عطا فرمانا۔ اور ایک اور مقام تے میرے رب نے انہاں دی کیفیت دا ذکر کیتا ہے، فارغین بما آتاکم اللہ من فضلہ،
جس وقت شہید اللہ دے رستے تے گردن کٹا جائے، اللہ دے رستے تے شہید ہو جائے، تو پھر میرا رب فرماندا ہے فارغین بما آتاکم اللہ من فضل، پھر او اللہ دے فضل نال خوشیاں مناندا ہویا نظر آتا ہے، انہوں پھر اگلی زندگی چ اللہ خوشیاں عطا کرتا ہے۔ آؤ ذرا حدیث پاک دا سہارا لے کے میں اپنے عنوان دی طرف جناب دی توجہ مبذول کرانا چاہنا۔ قرآن اور احادیث مبارکہ دا سہارا اس واسطے جناب دی خدمت پیش کیتا ہے تاکہ میدان کربلا دے اندر جان نثارہ نے امام حسین نے جڑیاں ود کے اپنیاں جانہ دے نذرانے پیش کیتے نے، سوانوں بھی پتہ لگ جائے کہ شہادت دا منصب کڈا اچھا ہے جنہوں حاصل کرنے واسطے ہر مومن تڑپ دا نظر آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مقام تے 4 مرتبہ فرمایا، بخاری شریف دی حدیث پاک، لو ددت انی اقتل فی سبیل اللہ، حضور نے فرمایا میں پسند کرنا میں اللہ دے رستے تے شہید ہو جاواں، ثم احیا، اللہ مینوں پھر زندہ کر دے، ثم اقتل، میں پھر شہید ہو جاواں، ثم احیا، پھر اللہ مینوں زندہ کرے، ثم اقتل، 4 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے شہادت دی تمنا دا اظہار کیتا۔ ما من کثرۃ احب الی اللہ عز وجل من کثرۃ دم فی سبیل اللہ عز وجل، میرے مصطفیٰ فرمانے نے او قطرہ، خون دا قطرہ جڑا اللہ دے رستے تے بہایا جائے، خون دے ہر قطرے نالوں اللہ نو او قطرہ پسند ہے جڑا اللہ دے رستے تے مومن بہاندا ہے۔ قطرے تو مراد ایک قطرہ بہانا نہیں، پوری جام شہادت دا کہ وہ جام شہادت نوش کر جائے، ایک اللہ نو بڑی ادا پسند ہے۔ اور اے ہوئی منصب پان واسطے، اس سٹیٹس نو پان واسطے، اور پھر جدو شہید دی گردن تے پہلا خنجر چل دے نا، اسے وقت اللہ اس بندے نو اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ اے وہی وجہ سی کہ ہر غلام نے ود کے میدان کربلا چ حسین پاک تو اپنی جانوں دے نذرانہ پیش کیتے۔ 9 ذی الحج بروز بدھ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ 60 ہجری دی انتہاج اسلامی سال دا آخری مہینہ ذی الحج شریف حضرت امام مسلم نو شہید کر دیتا گیا اور جام شہادت اب نوش فرما گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفہ دے اندر حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ او وفادار غلام سن جنہوں نے امام مسلم نو پناہ دیتی، گھر رکھیا، خدمت کی تھی، اور جدو تاریخ دے اندر وفاداراں دی فہرست بنائی جائے اور انہوں دا ذکر کیتا جائے تے حضرت ہانی دا بھی نام سر فرست نظر آئے گا، کیونکہ انہوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نو صرف پناہ ہی نہیں دیتی بلکہ آپ دے قدموں تو آپ نے جام شہادت بھی نوش فرمایا۔ اپنی جان دا نذرانہ امام مسلم تو پہلے پیش کیتا ہے۔ حالات بڑے ناساز ہو گئے، پوزیشن بڑی ڈینجرس ہو گئی،
حضرت امام مسلم رضی اللہ کو تعالی عنہ نے جدو ویکھیا نا کہ ہون اے بدبخت میری جان دے دشمن ہو گئے نے، تے آپ نے حضرت ہانی دے گھر دے اندروں بچیاں نو کڈ کے تے جڑے کوفے دے قاضی سن حضرت قاضی شریح انہاں دے کار اپنے دونوں شہزادیاں نو حضرت محمد رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم نو قاضی دے سپرد فرمایا۔ حضرات ادب دا مقام ہے، توجہ ذرا میرے ول رکھنی۔ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اہل بیت دے سچے تے سچے غلام سن۔ امام مسلم دی جدو شہادت دی خبر پھیلی اور آپ نو شہید کر دیتا گیا، ابن زیاد نو کسی نے دس دیتا کہ امام مسلم کلے نہیں سن آئے، انہاں دے دو فرزند بھی آئے سن، وڈے دی عمر 8 سال اور چھوٹے ابراہیم دی عمر صرف 6 سال۔ ابن زیاد بدبخت نو جدو پتہ لگا نا کہ فرزنداں نے مسلم بھی نال سن، اور انہیں آرڈر جاری کر دیتا، اعلان کر چھڑیا، انہیں کہا جس بندے دے کار دوویں شہزادے نظر آ گئے اور انہیں مینوں اطلاع نہ کی تھی، او دے کار دا سادو سامان لوٹ لیا جائے گا اور انہوں ذلیل کر کے او دی گردن اتار دیتی جائے گی۔ آج مسلے تے بہ کے تے پتھراں تے بہ کے نماز پڑھنی بڑی سوکھی ہے۔ اج اے سی دے تھلے بہ کے تے پکھیاں دے تھلے بہ کے صاف ستھرا لباس پا کے نماز پڑھنی بڑی سوکھی ہے، پر کدی اس خاندان دے پھلاں نو بھی پوچھ کے ویکھ جنہاں نے اپنے آپ نو مٹی چ رول چھڑیا ہے پر نانے دے دین نو داغ نہیں لگا دیتا، نانے دے دین نو داغدار نہیں ہون دیتا۔ قاضی شریح پریشان ہو گئے، انہوں پتہ سی کہ اے ابن زیاد بڑا بدبخت نے مرنا کوئی نہیں۔ رات دا وقت آئے تے دونوں شہزادیاں نو قاضی شریح نے اپنے کول بلایا، کول بلا کے سامنے بٹھایا، اور علامہ حسین کاشفی لکھ دینے کہ او اینے خوبصورت سن کہ چاند دی جڑی نورانیت ہے وہ بھی انہاں دی اگے کوئی حیثیت نہیں سی رکھتے، اور سنبل دے اندروں بھی انی خوشبو نہیں سی جنی خوشبو انہاں دیاں زلفاں اللہ نے رکھ چھڈی سی۔ عبداللہ انہوں نے چپ کروانے تے انہوں نے مسجد چ باہر کر، اگر یہ خاموش نہیں ہوندے انہوں نے مسجد چ باہر کر۔ دونوں شہزادیاں نو قاضی شریح نے سامنے بٹھایا تے زبان تے گل نہیں کوئی نکلدی پئی، گردن چکائی ہے تے اکھاں چوں آنسواں دیاں لڑیاں نے۔ وڈے بیٹے نے اپنی مٹھی زبان سے پوچھا، قاضی صاحب کی گل ہے؟ ہجے یہ نہیں پتا کہ بابا شہید ہو گیا؟ شہزادیاں نو یہ خبر نہیں کہ آج اسی یتیم ہو گئے ہیں، ساڑھے سر تو باپ دی شفقت تے محبت دا سایہ اٹھ گیا، ہجے خبر ہی کوئی نہیں۔ حضرت محمد رضی اللہ کو تعالیٰ نو پوچھ دینے، بابا جی کی گل ہے؟ قاضی شریح نے بڑا ضبط کیتا، اکھاں چ آنسو نے، جواب دیندے نے زبان حرکت نہیں کر دی۔ انہوں نے میں کی دساں کہ انہاں دے سر تو باپ دی شفقت دا سایہ اٹھ گیا، یہ اج یتیم ہو گئے۔
حضرت قاضی شریح ضبط نہ کر سکے، چیخاں مار مار کے رون لگ پے۔ دونوں شہزادے نو کٹ کے سینے نہ لگایا تے چھوٹے حضرت ابراہیم آندے نے بابا کتے اسی یتیم تے نہیں ہو گئے؟ تہاڈی اکھاں دی آنسو دس دے نے کہ اج کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہے، اج تہاڈے رون دا انداز دستا ہے کہ کوئی بڑی مصیبت ہے، کوئی بڑا غم آ گیا ہے۔ حضرت قاضی شریح نے دل تے ہاتھ رکھ کے سینے تے لگا کے نہ دونوں شہزادیاں نو فرمایا بیٹا صبر کریا جے، تہاڈے بابے امام مسلم نو انہاں بدبختاں نے شہید کر چھڑیا۔ اور اس وقت انہاں دونوں شہزادیاں دی کی کیفیت ہے کوئی تاریخ دان بھی اپنے لفظاں چوں پرو نہیں سکتا۔ نازا دے اندر پلن والے اور کوفے دے اندر کوئی سینے نہ لگان والا نہیں، خوف و حراست دا دور ہے۔ گلشن رسالت دیاں کلیاں نے تنے تنہا، نہ کوئی ویر ہے، نہ کوئی ہمشیر ہے، نہ کوئی چاچا ہے، نہ کوئی تایا ہے، نہ کوئی ماما ہے۔ چھوٹیاں عمرہ نے پانڈ ذمہ داری دی بڑی وڈی سر تے آ گئی۔ قاضی شریح نے بچیاں نو پیار کر کے فرمایا رون دا ویلا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تہاڈی آواز باہر جائے۔ ابن زیاد دے کتے گلی گلی پھردے نے پئے، ہر جگہ تے ہر گلی ہر موڑ تے ناکا لگا ہے، تے میں نہیں چاہتا کہ شہزادیو تسی ابن زیاد دے ہاتھ آ جاؤ۔ رات دا وقت ہے، ابن سعد محمد اسد قاضی شریح دا بیٹا اسد قاضی نے انہوں بلایا، 50 دینار ایک شہزادے دے کمر چ بننے نے 50 دوجے دے۔ فرمایا بیٹا آج رات ایک قافلہ مدینہ شریف دی طرف جا رہا ہے تے میرا بیٹا تانوں قافلے تک چھوڑ کے آئے گا، تے اپنے بیٹے نو وصیت کی تھی کہ ایسے بندے دے سپرد کرنا ہے جدے چہرے تو نظر آوے کہ اہل بیت دا غلام ہے، اہل بیت نال عقیدت رکھن والا ہے۔ حضرات محمد اسد نے دونوں شہزادیوں نو نال لیا ہے، دروازہ اراکین جتھوں قافلہ روانہ ہونا سی اس دروازے تے پہنچے تے قافلہ جا چکے ہے، لیکن قافلے دے کچھ آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ دھوڑ دس دیے پئی کہ کچھ لوگوں دا قافلہ رخت سفر بنے ہیں اور جا رہے ہیں۔ محمد اسد نے اتھے ہی کھلو کے اشارہ کر کے فرمایا شہزادیو او سامنے قافلہ جا رہے ہیں تے تیز قدم اٹھایا جے اور جلدی جایا جے تاکہ اس قافلہ جڑا وہ جا نہ سکے۔ محمد اسد اشارہ کر کے آپ پلٹ کے گھر واپس آ گیا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے تاریخ نو کچھ ہو رہی منظور ہے، تاریخ نو کچھ منظور ہی ہو رہے۔ ساری رات شہزادے چل دے رہے، ساری رات اگوش نبوت چپلن والیاں کلیاں جنہ دی زلفاں تے کدی مٹی تے کدی گرد و غبار نہیں آئی، اج پیراں چ چھالے نے، چہرہ غبار آلود ہے، سفر دی چہرے تے تھکاوٹ ہے۔ ساری رات یہی محسوس کیتا کہ شاید اسی مدینے دے قریب لگ گئے ہیں۔ جدو صبح دا سورج طلوع ہویا تے پتہ لگیا کہ ساری رات اسی کوفے دیاں گلیاں چ گزار چھڑے، کوفے دیاں گلیاں چ گزار چھڑے۔ ایک چوکیدار دی نظر پہ گئی جڑا پہرا لگا سی، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال بدبخت بغض رکھن والا، ان سمجھ گیا انہیں کہ اے اوہی دو شہزادے نے جنہ دی ابن زیاد نو ضرورت، پھڑیا رسیاں نال جسم نو بنے بن کے تے رات سورج طلوع ہون تو پہلے ہی جیل دے اندر پہنچایا کہ جدو ابن زیاد آئے گا او دے سپرد کیتے جان گے۔ ابن زیاد نو اطلاع کیتی گئی، انہیں جیل دے اندر بچیاں نو پہنچایا۔ مشکور نامی جیل دا دروگا جتھے دشمن ہوندے نے اتھے پھر منن والے بھی ہوندے نے، جتھے بیگانے ہون پھر اتھے کوئی نہ کوئی اپنا بھی اللہ پیدا فرما دیندا ہے۔
جدو مشکور نو پتہ لگا نا کہ دو شہزادے جیل چائے نے، اللہ اکبر، جنہ دے بخت سولے ہونا اونا دا بختاں دا تارا بڑا عروج تے ہوندا ہے۔ جدوں جیل چ بند کر کے کوتوال واپس گیا نا تے مشکور نو جدو پتہ لگا تے مشکور دوڑ کے آیا ہے، خدا دی قسم شہزادیاں دے قدماں نو چومنا شروع کر چھڑیا ہے، ہاتھ پیر چومدا ہے، پیشانی چومدی، سارا دن مشکور نے اللہ اکبر شہزادیاں دی خدمت کی تھی، جس قدر بھی استطاعت سی اللہ نے انہیں خدمت کی تھی۔ رات دا جدو وقت آیا نا تے مشکور نے کی کیتا، انہیں کہا شہزادے ہو اے ابن زیاد بڑا لعین بے دین ہے، یہ تواڈی جان دا پیاس ہے تے انہیں تو معافی نہیں دینی۔ اللہ اکبر، رات نو جیل چو کڑیا اور جیل چو کڑ کے جڑا کوفے تو قادسیہ دی طرف مقام راستہ جاندہ سی اوتھے کھڑا کر کے تے اپنی انگوٹھی دیتی، فرمایا قادسیہ دے فلاں گلی فلاں محلے دے اندر میرا بھائی ہے، اے انہوں نشانی انگوٹھی دکھایا جے او تو انہوں با حفاظت مدینہ المنورہ پہنچا دے گا۔ شہزادے اور رستے چ کھلویا جے نا، کسی دی گل نہ سنیا جے تے بس جلدی سفر کریا جے۔ اللہ اکبر، مشکور بچیاں نو اس رستے تے چھوڑ کے واپس چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر، بچے ساری رات سفر کر دے رہے ہیں، ساری رات سفر کردیاں گزر گئی۔ اللہ اکبر، پر سفر ایک مکن دا نہ ہی نہیں لیندہ۔ بچے سمجھتے ہیں کہ اسی قادسیہ دے قریب لگ گئے ہیں، لیکن عجیب کیفیت ہے، اللہ دی تقدیر بھی انداز بھی نرالے نے۔ وڈا چھوٹے نو آندا ہے اے ابراہیم مینوں لگدا ہے اسی پھر ساری رات کوفے دیاں گلیاں چ گزار چھڈے نے، لگدا ہے اسی کوفے دیاں گلیاں چ گزار چھڈے۔ اللہ اکبر، ایک گلی چو ٹرے جا رہے نے، راستہ گم ہو گیا، پتہ نہیں کدھر جانا ہے۔ دوویں شہزادے تنہا تاریکی رات گزر دیاں ایک ضعیف العمر خاتون دروازے چ بیٹھی۔ اللہ اکبر، ڈر دیاں گل بھی نہیں کر دے کہ ہر بندہ تے جان دا پیاس ہے۔ جدو اس ضعیف العمر خاتون دے قریب گئے نا، اللہ اکبر تے جا کے آدھے نے یا عجوزو، اے محترمہ انہا صغیرانے غریبانے، اسی دومیں غریباں بے وطن مسافراں، تے جے ایک رات سانو ٹھہرن دی مولت مل جائے، اجازت مل جائے، اسی سورج طلوع ہوندے ہیں صبح نکل جاواں گے۔ اللہ اکبر، جدو انی گل کیتی نا تو او بی بی کہندی شممتو، تاریخ دے لفظ نے، شممتو رائحتن ہی اطیبو من رائحتکم، شہزادے ہو میں دنیا دیاں بڑیاں خوشبوواں سنگیاں نے، پر جیڑی خوشبو تواڈے بدن چو آ رہی ہے پکیزہ تر خوشبو آ رہی ہے۔ تسی کون ہو؟ کتھوں آئے ہو؟ کیڑا دیس ہے؟ کیڑا وطن ہے؟ لباس پھٹیا پرانا ہے، پیراں چ چھالے نے، والاں چ مٹی ہے، پردیسی لگ دے ہو، ہے کون ہو؟ اللہ اکبر، دوواں نے جدو مدینے وال منہ کیتا تے اکھاں چ آنسواں دیاں لڑیاں، ایک دوجے نو جبھا مار کے آندے نے یا عجوزو نحنو من اطرتی نبی کا، اے بی بی اسی کوئی بیگانے نہیں، اسی تیرے نبی دے خاندان دے لوگ ہیں، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے ہیں۔ بی بی آل بیت نال محبت رکھن والی انہیں اگے ود کے شہزادے نو جبھا پایا، متھا چومیا، پیشانی چومی، رخسار چومے، اور اندر لے جا کے قدماں نو توتا، چہرے نو صاف کیتا، محبت نال کھانا پکا کے شہزادیاں دی خدمت پیش کیتا۔ فرمایا شہزادیو آرام کرو، آرام کرو، صبح جدو سورج طلوع ہوئے گا تو آڈا کچھ کیتا جائے گا۔ ادھروں ابن زیاد نو خبر ہو گئی کہ مشکور نے بچیاں نو آزاد کر چھڑیا۔ مشکور نو بلایا گیا ابن زیاد دے دربار اندر، جدو بلایا گیا ابن زیاد نے کہا مینوں پتہ لگا تو بچیاں نو آزاد کر چھڑیا۔ اللہ اکبر، جس دل دے اندر اہل بیت دی محبت آ جائے نا، او جو کمزور بھی ہوئے تھی اللہ نو طاقتور بنا دیندہ ہے، او جے ڈر والا بھی ہوئے تھی اللہ نو بے باک تے نڈر بنا دیندہ ہے۔ تے مشکور پریشان نہیں ہویا، گھبرایا نہیں، خوف زدہ نہیں ہویا، سینہ تان کے آندہ ہے ہاں ابن زیاد
میں دونوں شہزادیاں نو مصطفیٰ دی محبت آزاد کر چھڑیا ہے، وہ محبت آزاد کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگو ابن زیاد آندہ تینوں میرا ڈر نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کرے اے جرت ہر حضور دے غلام نو اللہ عطا فرمائے۔ سنیا جڑا لا زوال جملہ ابن زیاد دے دربار مجمع کھلو کے مشکور نے جواب دیتا ہے۔ ابن زیاد آندہ ہے مشکور تینوں میرے کو ڈر نہیں آیا؟ مشکور آندہ آئے ابن زیاد او لوگ جڑے اللہ کو ڈر دے نے وہ دنیا داروں کو نہیں ڈر دے۔ فرمایا جڑے اللہ کو ڈرنے والے نے وہ دنیا والے کو ڈر دے نہیں۔ ابن زیاد نو تیسری گل ابن زیاد نے آکھی انہیں کہ آج میں تیری جان لواں گا، تیری گردن اتارا مانگا، لیکن مشکور کھڑک کے آندہ ہے انہیں کہ آئے ابن زیاد اللہ دے عزت دی قسمیں ایک نہیں مشکور دیاں 1000 جانا بھی ہونیاں تے مصطفیٰ دی آل تو قربان کرنا واسطے تیار۔ ایک جان نہیں 1000 جانا بھی ہوتا۔ انہیں کہا 500 کوڑے مشکور نو لگائے جان۔ آئے ہائے ہائے اللہ کرے ہو جی موت ہو جی شہادت اللہ عطا فرمائے۔ 500 کوڑے جدو پہلا کوڑا لگا نا مشکور نو تو مشکور نے اے نہیں آکھیا ہائے میں مر گیا۔ مشکور جناب مشکور دی زبان تو جملہ کیا نکلے ہے؟ پہلا جدو کوڑا وجہ نا اندہ بسم اللہ علی محبتی اہلی بیت رسول اللہ۔ اے پہلا کوڑا اہل بیت دے نام ہے۔ دوسرا کوڑا لگا دے آندہ یا اللہ دی بارگاہ مشکور آندہ یا اللہ میں نو صبر عطا فرما۔ تیسرا کوڑا لگا دے عرض کی تھی یا اللہ میں نو بخش دے۔ جدو کوڑے مکمل لگ چکے عمر ابن حارث نے ابن زیاد نو کیا بس کر اس تو دے ظلم نہ کر۔ مشکور نو اٹھا کے جدو کار لے جایا گیا بے ہوشی دا عالم تاری ہے۔ کچھ لمحے تو بعد جدو مشکور نو ہوش آئی نا اللہ کو اکبر تے بی بی نے پیالہ پانی دا پیش کیتا ہے کہ اٹھ مشکور پانی پی۔ مشکور نے اشارہ کر کے فرمایا اس بندے نو دنیا دے پانی دی لوڑ نہیں جنہوں مصطفیٰ نے آبے کوثر پلا چڑھیا۔ فرمایا ہون میں نو اس پانی دی لوڑ کوئی نہیں۔ انی گل کی تھی دے جامع شہادت نوش کر کے مشکور حسین دی آل تو حضور شہزادیاں تو قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اگلی رات آئی تے حارث نامی بدبخت بعض نے لکھیا کہ اے جڑی خاتون سی او دی بی بی سی یا او دی ساس سی واللہ عالم و رسول۔ رات آئی بی بی نے انہوں نے بڑی خدمت محبت کر کے ایک کمرے بند کر کے فرمایا شہزادو آرام کرو۔ ادھی رات دا جدو وقت ہویا نا تو بے ایمان نے کنڈی کھڑکائی۔ بی بی نے دروازہ کھولیا انہیں کہا کہڑا ٹائم کاروں باہر آؤں کہندہ تینوں پتہ نہیں اج میرا کوڑا بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ کس گل جو کوڑا لا کے انہیں کہا 2000 روپیہ انعام ملنا ہے۔ ابن زیاد نے اعلان کیتا ہے کس گل دا انعام ملنا ہے؟ جنہیں امام مسلم دے شہزادیاں نو پھڑ کے گرفتار کروایا۔ انہیں کہ ساری دیاڑی میں لبدا رہا ہونا تو میں لبے نہیں اللہ کرے کہ میں مل جان تو میں انعام پاواں تے بیوی اہل بیت نال محبت رکھ۔ انہیں کہا بدبختہ کچھ حیا کر، وہ تینوں پتہ نہیں رسول اللہ دی تکلیف دینا چاہنا ہے؟ حضور دی اہل بیت شہزادیاں تے ظلم کر کے حضور نو تکلیف دینا چاہنا ہے؟ تینوں پتہ نہیں تیری آخرت تباہ ہو جانی ہے، تیرا ایمان ضائع ہو جانا ہے۔ بی بی نال انہیں بڑی بک بک کی تھی۔ انہیں کہا کھانا دینا تے ٹھیک ہے نہیں تے مینوں گلاں سنن دی ضرورت نہیں۔ کھانا کھا کے ستا تے رات دا جدو پچھلا پہر آیا نا تے دوویں شہزادے چیخ مار کے نے اٹھ کے تے بہ گئے۔ دونوں شہزادے جدو اٹھ کے بہ گئے نا تے بڑا چھوٹے نو آندا ابراہیم کیوں اٹھے ہیں؟ چھوٹا بڑے نو آندا ہے میرے بھائی تسی دسو تسی کیوں چیخ مار کے اٹھے ہو؟ کہ حضرت محمد جڑے بڑے سنو ابراہیم نو آندے نے میں خواب چ ویکھیا ہے میں تھوڑی دور کھلوتا دے سامنے نانا مصطفیٰ کھلوتے ہوئے نے اور حضرت علی المرتضیٰ بھی کھلوتے نے اور سیدہ کونین مخدومہ کونین بھی کھلوتیاں نے۔
تے حضور میرے بابے امام مسلم نو جلال جو فرما رہے نے مسلم تو کس طرح برداشت کر لیں کل آ گیا تے اپنے پتروں نو گلیاں جو چھڑ کے آ گیا مسلم تو شہزادیاں نو کیوں نہیں نال لے کے آیا تینوں پتہ نہیں شہزادیاں نال کی ہو رہا ہے تے بابے نے نانا جی نو آواز دے کے کیا کہ حضور تھوڑی دیر بعد شہزادے بھی ساڑھے کو لاؤن والے ہیں تے چھوٹا کہندہ اے خواب تے میں بھی ویکھیا تے جدو ایک دوجے نو خواب سنایا تے گلے چ ماما پا کے چیخا مار کے رون لگ پہ تے پھر دوسرے کمرے چیخا دی آواز گئی تے وہ بے ایمان جڑا دنیا دا ستایا ہویا دنیا دے لالچ دی اندر ہارس اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا میرے کرو رون دی آواز جدو کمرہ کھولیا نا تے دوویں شہزادے باما چ باما پائیاں نے تے اپنے بابے امام مسلم نو یاد کرتے ہیں بابا کتھے چلے گئے ہو انہاں کوفی دیاں گلیاں جتنے تنہا چھڑ کے حضرات میں جڑے تاریخ چ لفظ پڑھے نے دل ہلا دین والے لفظ نے اس بدبخت نے دونوں شہزادیاں نو والا تو پھڑ کے کمرے چو باہر لے آتا ہے دونوں شہزادیاں نو ایک سجی ہاتھ نہ والا نہ پڑیا دوجے نو دوجے نہ والا نہ پڑ کے کمرے چو چہرے دے بل لے آ کے انہیں جدو سین چ کھڑا کیتا تے بیوی قدمہ چ ڈگ پئی انہیں کہا بدبختہ توجہ کر حضور دے دل تے کی گزر دی ہوگی بھائی مانا سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کلیاں نو تو ظلم پیا کرنا ہے مخدومہ کونین دل تے کی گزر دی ہوئے گی بابے علی دے دل تے کی گزر بے ایمانہ مڑ جا یہ اس خاندان دے شہزادے نے جس خاندان چ جبریل بھی قرآن دی آیتہ لے کے آتا رہے جتھے اسرائیل بھی اجازت تو بغیر داخل نہیں ہوتے انہیں اپنے کمرے چ دونوں نو بند کیتا صبح دا سورج طلوع ہے جس انداز انہوں نے شہزادیاں نو باہر کڈیا نا اللہ دی عزت دی قسم زمین بھی تڑ پٹی ہوئے گی زمین تے بھی لرزہ تاری ہو گیا ہوئے گا اس بدبخت نے سوچیا ہی نہیں کہ میں کنہ شہزادیاں دے ظلم پہ کر رہا ہوں بالاں تو کسیڑ کے جدو باہر لے آندہ دی بیوی نے کیا انہیں کہا بےایمانہ حج بھی مولت ہے بچ جا دنیا تے بھی ذلیل ہوئیں گا تے آخرت تے بھی ذلیل ہوئیں گا نہیں مڑیا اپنے سیاہ فام کالے رنگ دا غلام شروع نال لیا دونوں شہزادیوں نو کسیڑدا آیا ظالمانہ انداز نال کسیڑدا آیا دریائے فرات دے کنارے تے لے آیا تے اپنے غلام نو آندے نا دونوں شہزادیاں دی گردن اتار سیاہ فام غلام جدو تلوار لے کے سامنے ہویا نا تے حضرت محمد بڑے سن رضی اللہ عنہ بول کے آندے نے انہیں کہ تلوار چلان تو پہلے سوچ لیں جس نبی دا کلمہ پڑھنے اسی اسے نبی دے نواسے ہیں دس تو چاہنے کہ تیری ساڑھا نانا شفاعت فرما بس اینی دیر دی انہیں جملے کہن دی دیر ہے کہ وہ دے غلام دے جسم تے کیفیت تے لرزہ تاری ہو گیا آندہ نفسی نفسکما میری جان تو اڈے دعا تو قربان ہو جائے میری جان تو اڈے دعا تو قربان ہو جائے تو انہوں گردن کٹرد میں تو انہوں دے دکھ دینا بھی گوارا نہ کر حارس تڑپ گیا آگ بگولا ہو گیا آندہ غلام نو کہندہ گردن اتار انہیں کہا ہم تو میری گردن بھی اتار دمیں گا تو میں نے شہزادیوں نو دکھ نہیں دینا اس بدبخت نے دونوں آقا اور غلام دے درمیان ہاتھا پائی ہوئی انہیں اپنے غلام دی گردن اتار دیتی
اتنی دیر نو دی بیوی پہنچی وہ بیٹا بھی پہنچیا حارث دا بیٹے نو آندا انہاں دونوں دی گردن اتار بیٹا جدو تلوار لے کے سامنے ہویا تو چھوٹا بیٹے حضرت ابراہیم بولے حضرت ابراہیم آندے نے ایہو جی جوانی جہنم چ جائے چنگی تے نہیں نہ لگ دی جوان سی حارث دا بیٹا ایہو جی جوانی جہنم چ جائے تے اچھا نہیں حارث دے بیٹے دے جسم دے بھی کیفیت لرزہ تاری ہوگی تلوار چھڑ کے سائڈ تے ہوگی بیوی بول کے آندی میرا بیٹا تیرے باپ دی دنیا برباد ہو گئی یہ ایمان بھی برباد ہو گیا میں نہیں چاہتی کہ تو میرا اکلوتا بیٹا تیرا بھی ایمان برباد ہو جائے باپ بیٹے دے درمیان ایسی ہتھا پائی ہوئی کہ اس دنیا دی لالچ دے اندر اتنا اندھا ہو چکا سی کہ انہیں اپنے بیٹے دی گردن اتار چلی بیوی نو نے زخمی کیتا اللہ اکبر جدو زخمی کیتا پھر آیا خود بدبخت شہزادیاں دے کول حضرت محمد اور حضرت ابراہیم دونوں ہی مخاطب کر کے انہوں آندے نے آپ فرماندے نے سانو شہید نہ کر قتل نہ کر سانو بازار چ جا کے فروخت کر دے جنہ مال لگدا ہی اسی کسی ہور پاسے ٹر جاں گے سانو شہید نہ کر پر وہ دل تے اثر نہیں ہویا پھر حضرت محمد رضی اللہ عنہ بولے آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر کہ جے تو سانو فروخت بھی نہیں کرنا چاہتا تو پھر سانو اسی طرح ابن زیاد دے دربار چ پیش کر دے ابن زیاد جو ساڈے نال کرے پر تو سانو شہید نہ کر وہ بدبخت پھر بھی نہیں مڑے دونوں شہزادے وہ دی غیرت نو بیدار کر دے رہے بدبختہ بیدار سوچ خیال کر کنہ شہزادیاں دی گردن اتارن واسطے تو تیار ہو گئے ہیں قیامت والے دن تو نہیں چاہتا کہ ساڈا نانا تیری شفاعت کرے صرف دنیا دی لالچ دی خاطر بدبخت جدا ایمان بھی بیڑا غرق ہو گیا ہم دنیا بھی وہی برباد ہونے والی ہے جو شہزادیاں نے دیکھا نا کہ مڑن والا نہیں کہ حضرت محمد فرماندے نے پھر ٹھہر جا سانو دونوں نے پہلے نماز ادا کر دے پھر جدو اسی سر سجدے جو رکھاں گے پھر تو اپنا کام کرنا انہاں پاکاں نے مشکل ویلے چ بھی نماز دا سہارا لیا ہے نماز نہیں چھوڑی دوویں شہزادے وضو کر کے جدوں سر نوافل پڑھنے واسطے کھڑے ہوئے نے اور وہ بدبخت قریب بڑا بے چین ہے کہ میں نے فٹافٹ موقع ملے تو میں تلوار چلاؤں دنیا دی محبت سے انا ہو گیا وہ بندہ حضرت محمد رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ سر سجدے سے رکھے ہے تو اس بدبخت نے اگے وج کے حضرت محمد رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ دی گردن دے خنجر چلا ہے جدو تن تو سر مبارک جدا کیتا ہے تو چھوٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ دوڑ کے جدو اپنے ویر دے سنے انہوں گود سے لے کے جدو چمے آنا تصور کر سکتے ہو اس کیفیت نو اس درد بری انداز نال کون بیان کر سکتا ہے کہ بے وطن ہون مسافر ہون قریب کسی بڑے دا سہارا بھی نہ ہوئے تے پیراں چ چھالے آئے ہون تے پھٹا پرانا لباس ہوئے تے تھکاوٹ ہوئے تے ہر طرف کوفیاں دی بدبختی اور بے وفائی دا دور ہوئے تنے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو شہزادے دریائے فرات دے کنارے ایک ذبح ہو گیا ہے دجے دے ذبح ہوندہ ویل ہے آسمان دے فرشتے بھی حیرت زدہ ہونگے اللہ دی رحمت نو بھی اس وقت رب کعبہ دی قسم وجد آگے ہوئے گا اللہ دا جلال بھی اس وقت زبدی کیفیت ہوئے گا اللہ اکبر اور روضہ رسول دے اندر نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کی کیفیت ہوئے گی اور نجف اشرف دے اندر مولا کائنات حیدر کرار دی کی کیفیت ہوئے گی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے دل سے کی گزر دی ہوئے گی کہ آج میرے ایک 6 سال دا نوجوان اور میرا 8 سال دا بچہ جنہوں آج دریائے فرات دے کنارے ظلم شہید کیتا جا رہے ہیں. تصور کر سکتے ہو؟ چھوٹے نے اپنے بڑی بھائی دی گردن گود سے رکھا ہے، اکھاں چ آنسو نے، اور اس بدبخت کو برداشت نہ ہویا اور انہیں حضرت ابراہیم دی بھی معصوم گلے چ خنجر چلا چکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی قریب زخمی پئی، چیخا مار کھاندی ہوئے بدبختا سوچ اس گھڑی نو کیڑا منہ لے کے حضور دے سامنے جائے گا. دونوں شہزادیاں دے تن وجود اتھے ہی نہیں. دونوں شہزادیاں دا سر تھیلے چ پائے نے، اور ابن زیاد دے دربار سے جدو پہنچے نا، تاریخ دانا نے اللہ دی عزت دی قسم لکھا کہ بغانیاں دی بھی اکھاں جو آنسو پیدا ہو گئے. کوہرام مچ گیا ابن زیاد دے دربار دے اندر. خود ابن زیاد وہ دی کیفیت رون والی ہو گئی کہ جدو تھال دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادیاں دے چمک دے ہوئے چہرے شان تو بھی زیادہ جڑے چمک رہے نے، اور زلفان دے اندروں سنبل تو بھی زیادہ خوشبو نکل دی. آغوش نبوت دی پلن والیاں کلیاں نو آج نہ بدبختاں نے کوفے دیاں گلیاں جو رونق چڑھے. ابن زیاد نے اس بدبخت نے بلایا، سامنے جدو بلایا نا، فرمایا تینوں کس آکھیا کہ تو انہوں شہید کر؟ جو دریائے فرات دے کنارے دے گفتگو ہوئی نا، ساری ابن زیاد نے اس بدبختی زبان تو سنی. جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا دشمن ہو جائے، دل چ بغض پیدا ہو جائے، تے پھر او دا انجام کی ہوندہ ہے. ذرا سنیا جب میں اختصار کر کے گفتگو سمیٹر لگا. ابن زیاد نے کہا کہ انہوں اس بے غیرت نو اوتھے ہی لے کے جاؤ جتھے انہیں نے شہزادیاں دیا گردناں اتاری ہیں، اوتھے لے کے جاؤ. جدوں انہوں بازار چ کسیڑ کے لے جایا گیا نا، لوگاں نے پوچھا نا انہوں کیوں لے جایا گیا کسیڑ کے؟ تو جدوں کھچن والے نے گربان دونوں پھڑیا نو دسیا نا کہ اے امام مسلم دے شہزادے دی نے گردن اٹھائی ہے، تو واللہ بیبیاں دی بھی اکھاں جانسو جاری ہو گئے. سنن والے بھی زارو قطار رون لگ پہ کہ ایڈا لائن بے دین انہوں رحم نہیں آیا. جدو دریائے فرات دے کنارے دے کھڑیا نا، جدے ہاتھ ابن زیاد نے بھیجیا سی انہوں یہ حارس آندہ ہے میرے کول اینا مال لے لے تے میں نو چھڑ دے. انہیں کہا جدو تینوں حضور دے شہزادیاں تے رحم نہیں آیا تے میں تیرے تے کیوں رحم کروں؟ کتے دی طرح انہوں ذلیل کر کے جدوں دی گردن اتاری گئی. حضرات جدوں انہوں گردن اتار کے پانی جو سٹیا گیا ہے، تاریخ دان لکھ دینے کہ ایسی چھال لائی اس بدبخت گردن وجود چوک کے پانی نے بار مار چھڑیا گیا. پانی نے قبول ہی نہیں کیتا. 3 دفعہ دی لاش نو پانی جو سٹیا گیا، پانی نے چک کے باہر ماریا. پھر ایک گڑا کھودیا گیا، گڑا کھود کے انہوں وہ دے اندر سٹ کے اتے مٹی پائی گئی. طریق دے اندر آندہ زمین چا زلزلہ پیدا ہے، زمین نے اس بدبخت نو چک کے باہر ماریا ہے. نہ پانی نے انہوں قبول کیتا، نہ زمین نے انہوں قبول کیتا. ابن زیاد نو اطلاع کیتی گئی
کہ نہ انہوں پانی قبول کرتا نہ انہوں زمین نے قبول کیتا ہے. ابن زیاد نے کہا انہوں ساڑ کے سوا کر دیتا جائے. رحم اللہ حسین وائز کاشوی رحمت اللہ تعالیٰ لکھ دینے روضۃ الشہداء واللہ عالم و رسولو. اور ملا حسین وائز کاشوی نے لکھیا ہے دونوں شہزادیاں دے سر جڑے نے وہ پانی جدوں بہائے گئے تے وجود جڑے سن انہوں نے پہلے پانی جو سٹیا گیا سی دوویں وجود جوش مار کے کنارے تے آ گئے اور دونوں دا سر اپنے اپنے تڑ نال جڑ گیا. اور پھر پانی دے اندر لوگاں نے ویکھیا ہے کہ دوہاں ویراں نے کٹ کے اپنے آپ کو جبھا ماریا ہے. دونوں شہزادیاں نے کٹ کے اپنے آپ کو جبھا پایا ہے. اور پھر اج بھی دریائے فرات دے کنارے تے دونوں شہزادیاں دا مزاج شریف ہے. ہزاراں لوگ آ کے فیض لے رہے نے اور جڑے آندے نے دعاواں منگدے نے انہاں شہزادیاں دی برکت نال اللہ دعاواں قبول فرماتا ہے. حضرات اے منصب شہادت مرتبہ شہادت ہر کسی نو اللہ نصیب نہیں کردا. جنوں اللہ چندا ہے یہ منصب اور یہ سٹیٹس اللہ انہوں نے عطا فرماتا ہے. اور خاندان رسول دیاں قربانیاں نے کہ اج دین سلامت. یزیدی دور نے کوئی کسر نہیں چھڑی لیکن حسینی جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ اس دین نو کدی کوئی داغدار نہیں کر سکے گا. اللہ رب العزت ساڈا یہ حقیر جا نظرانہ دونوں شہزادیاں دی بارگاہ اللہ قبول فرمائے. جس قدر محبت اور عقیدت نال تسی احباب آئے ہو اللہ دونوں دے محبت دی خیرات اللہ سب نو عطا فرمائے. جڑی مشکلاں لے کے آئے ہو اللہ دونوں شہزادیاں دی شہادت دی برکت نال اللہ مشکلاں آسان فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ اپنے پیارے محبوب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال یا اللہ دور و نزدیک تو جتنے بھی ساڑھے نوجوان بزرگ محبت عقیدت والے روزانہ تیرے محبوب دی آل نال پیار محبت اور عشق لے کے یا اللہ حاضر ہوندے نے میرے مولا بڑے خلوص نال ہوندے نے. انہوں نے کسی شاید ہی کوئی لوڑ نہیں صرف انہوں دی تمنا ہے بے کہ تیری رضا حاصل ہو جائے. یا اللہ اپنے فضل نال ساڑھے اس نظرانے نو اپنی بارگاہ قبول فرما. یا اللہ ساڑھی حیثیت نہیں ساڑھی اوقات نہیں کہ اسی تیرے محبوب دی اولاد دا ذکر خیر کر سکیں.